ستمبر 11 کے حملوں کے بعد امریکی صدر جارج بش نے صلیبی جنگ کے آغاز کا اعلان کیا تو تمام دنیا میں اس کے اس بیان کی مذمت کی گئی۔ امریکی حکومت نے اپنا بیانیہ بدلتے ہوئے کہا کہ ہم صرف ان مسلمانوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو شدت پسند ہیں، لیکن گزرے 15 سالوں میں دہشت گردی اور اسلام کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ہم معنی الفاظ بنا کر پیش کیا گیا۔ نتیجے میں سفید نسل پرستوں اور عیسائی شدت پسندوں نے اپنے ملک میں موجود پرامن مسلمانوں کو بھی سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ مساجد، اسلامک سینٹرز، بارش مسلمان مردوں اور باپردہ مسلمان عورتوں پر حملے شروع ہوئے۔ امریکن سول رائٹس یونین کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کی کوئی ایک ریاست بھی ایسی نہیں جہاں مسلمانوں پر حملے نہ کیے گئے ہوں۔ ہر سال مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اس نفرت کے نتیجے میں ہونے والے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سال 2015 میں امریکہ میں 78 مساجد پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد مساجد مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ گزشتہ سال 2016 ماہ نومبر میں مساجد پر 17 حملے ہوئے، جبکہ ماہ دسمبر میں 14 مساجد پر حملہ کیا گیا۔ رواں ماہ کے دوران امریکہ بھر میں 7 مساجد کو نظر آتش کیا جا چکا ہے۔ رشین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی فتح کے بعد مساجد اور مسلمانوں پر ہر روز تقریباً 10 متفرق حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن امریکی حکام ان حملوں کو دہشت گردی ماننے پر تیار نہیں۔ ستمبر 11، 2001 میں اسلام دشمنی کی جو فصل کاشت کی گئی تھی اب پک کر تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی اسلام دشمنی کا سہارا لے کر کرسی صدارت تک کا سفر طے کیا اور صدر بننے کے بعد اپنے پہلے صدارتی حکم نامے کے تحت 7 مسلمان ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ یوں ان مسلمان ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں مسلمان جو سالوں سے امریکہ میں آباد تھے اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے۔ گزشتہ روز امریکہ کے ہمسایہ ملک کینیڈا میں کیوبک سٹی مسجد میں 3 بندوق برداروں نے حملہ کر دیا۔ نتیجے میں عشاء کی نماز کے لیے جمع ہونے والے 40 مسلمانوں میں سے 6 جاں بحق ہو گئے اور 8 شدید زخمی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس حملے کو دہشت گرد حملہ قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی۔ آج کے حرف کا سوال ہے، کیا امریکہ میں آباد تمام مسلمانوں کی مستقل بے دخلی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ السلام علیکم، آپ کو پروگرام حرف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی۔ ناظرین، جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں مسلمانوں کو شدید تحفظات کا سامنا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ حالات کس سمت میں جا رہے ہیں؟ ٹرمپ کے بعد انٹرنیشنل سینیریو کیا ہوگا؟ کیا دوستیاں اب بدلنے جا رہی ہیں؟ انٹرنیشنلی چینجز کہاں کہاں ہوں گی؟ یہ ہم بات کریں گے جناب اوریہ مقبول جان صاحب سے۔ اوریہ صاحب، حالات کس سمت جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے پچھلے پروگرام میں بہت گفتگو کی تھی، جو پچھلے ہفتے کے 3 پروگراموں میں 2 دفعہ گفتگو کی تھی، اور اس ایک ہفتے کے دوران یہ دنیا اتنی بدل گئی ہے اور چیزیں اتنی تیزی کے ساتھ موو ہو رہی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں بہت عرصے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ حالات جو ہیں یہ اب اس طرف جائیں گے۔ جو لوگ ٹرمپ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ایک نان سیریس آدمی ہے، وہ غلط سمجھتے تھے۔ یہاں پر ہمارے ہاں امریکہ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی ایک عادت ہے۔ جی، آپ کسی بھی سیکولر سے، کسی بھی لبرل سے، کسی بھی ڈیموکریٹ سے آپ گفتگو کر کے پوچھ لیں، اس وقت وہ اس کی زبان یہی تھی کہ جب کہتا کچھ اور ہے کرے گا کچھ اور۔ یعنی ایک فضا بنائی گئی تھی، جبکہ میں ان سے بار بار یہ کہتا تھا کہ امریکہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ جو کیفیت وہاں بن چکی ہوئی ہے اور جس طرح کی فضا وہاں ہموار ہو چکی ہوئی ہے، یہ اب رکنے والا کام نہیں ہے۔ اچھا، ٹرمپ کا معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے مقابلے پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا جو تھا ہمیشہ ووٹنگ جو تھی پیٹرن اس کو جیسے کہتے ہیں ڈیسائیڈ کرتا تھا، ایکسپلائٹ کرتا تھا۔ جی، جیسے کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کانسنٹ والی صورتحال تھی نا، جی، کہ اپنی کانسنٹ بناتا۔ پہلی دفعہ اس نے پاپولر صورتحال کو آگے لے کے آیا۔ امریکہ کے اندر جو تعصبات تھے، اور یہ تعصبات جو تھے وہ لوگوں کے اپنے نہیں ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 100-200 سال کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک تعصب کی فضا پیدا کی ہے۔ جی، اور پھر گزشتہ 100-150 سال سے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے اندر آباد تھے جو کالے تھے، جی، ان میں اکثریت وہ تھی جو مسلمان تھے۔ رائٹ،
सेनेगाल से, नाइजीरिया से, इन दूसरी जगहों से उन लोगों को वहाँ लाया गया था। आप अंदाज़ा करें कि उनमें से कहा जाता है कि नॉर्मली 3 करोड़ लोग जो थे जी। ये अमेरिका लाए गए थे, और इन 3 करोड़ लोगों को जहाज़ों में इस तरह भर के रखा जाता था कि अगर एक जगह 40 आदमियों के रहने की गुंजाइश है केबन के अंदर, तो उसमें तकरीबन 150 बंदों को भरा जाता था। और उस केबन की छत जो थी वो 2 फुट 3 इंच 2 फुट 4 इंच ऊंची होती थी, और उन 3 करोड़ में से 1 करोड़ जिंदा बचते थे जो वहां रहते थे। राइट। उनको पहला काम यह किया जाता था कि उनको साइलों से उतार के उनको बैप्टिस्मा दिया जाता था। वो क्या है? जॉन, मतलब ईसाईयत बनाने के लिए बैप्टिस्मा। अच्छा, ठीक। जॉन हॉब्सन की एक हम्माद बिन साद के साद बिन हम्माद, मुझे याद नहीं आ रहा पूरी तरह नाम, साद बिन हम्माद में वो काला था। अच्छा, ठीक, उसकी ऑटोबायोग्राफी जो है अरबी में लिखी हुई थी, वो कहीं हाथ में आई है उस ज़माने की, 1500 1600 के ज़माने की। तो उन्होंने उसको जब छापा है तो हैरान रह गए। उन्होंने जब उसको तर्जमा किया कि ये लोग अरबी जानते थे, पढ़े लिखे लोग थे, और ज़ाहिर बात है इस्लाम के साथ उनका एक ताल्लुक था, और इस्लाम ने वहाँ पर इल्म को फ़रोग़ दिया था पूरे इलाके का, जी, अफ्रीका का। जी। उनको वहाँ रखा गया, और जो गोरे थे वो अनपढ़ थे, जो उनके मालिक थे, जी। तो सारे गुंडे थे। कोई हंगरी से गया हुआ है, कोई जर्मनी से गया हुआ है, कोई फ्रांस से गया हुआ है, कोई इंग्लैंड से गया हुआ, आउटलॉस। कोई कातिल है, कोई चोर है, कोई जनाबिल जबर के अंदर है, कोई रेपिस्ट है। इस तरह के लोग थे जाके अमेरिका में आबाद हुए। इन्होंने वहां पर जाके जब उनको यहाँ से लेके जहाँ अफ्रीका की शामत आई, जब अफ्रीका को लेने गए हैं, तो उन्होंने वहां पर जाके इन लोगों को वहां रखा, और एंटी मुस्लिम फीलिंग। राइट। लेकिन औरिया साहब, सवाल यह है, क्या अमेरिका की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप डिवाइस करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है? वही करेगा ना, या उसके पीछे कहीं एस्टैब्लिशमेंट, पेंटागन भी है? एस्टैब्लिशमेंट, देखिए एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है, एक फाइनल बाउट चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि मुसलमानों पर से इतना उन पर प्रेशर डाला जाए कि वो पीछे हट जाएं, बेचारे मजलूम हो जाएं पूरी दुनिया में। ये मसला नहीं है। अच्छा, अमेरिका की सारी इकोनॉमी किस बुनियाद पे चलती है? डोनाल्ड ट्रंप अगरचे के वो काम तो वही कर रहा है जो चाहता है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है चलती है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। बिल्कुल ठीक। अमेरिका अपनी जुराबें भी चीन से बनवाता है, अपने बूट भी चीन से बनवाता है, ठीक है, अपनी छोटी छोटी गज़ा की ज़रूरियात वो भी वो बाहर से पूरी करता है। वो कहता यह है कि आपने सारी फैक्ट्रियां या तो आपने लगाई हुई है मैक्सिको में जी, या आपने लगाई हुई है चाइना में, या आपने लगाई हुई है ताइवान में, ठीक, और वहां पर आपको $1 में एक मजदूर मिल, $1 में मजदूर मिल जाता है। उस डॉलर से आप अगर एक जूता जो है ये $10 का है अमेरिका के अंदर, और वहां आपको $2 में पड़ता है, तो आप वहां $8 मुनाफा कमाते हो, और वो आपको आप क्या करते हो, केमन आइलैंड में रखते हो। राइट। अच्छा, ये वो सारा उसका बेसिक चीज है। अब इस सारे मामले के अंदर उसने कहा है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खत्म करो और ये लेके आओ, लेकिन होगा क्या होगा ये कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जोर पकड़ जाए, क्योंकि साथ साथ उसने ये काम जो शुरू किया है ना जी मुसलमानों का, अब ये होगा कि एंटी फीलिंग, ये 7 लोगों को जिन्होंने अमेरिका आने से रोका है, 7 ममालिक के लोग, 7 ममालिक, अब 7 ममालिक में आप अंदाजा, कल एक बंदा था जिसने 11 साल एक अमेरिकी फौज के साथ, उस यूनिट के साथ बकायदा मुतरज्जिम का काम सरंजाम दिया। जी हाँ, वो इराकी था जी, और वो कल उसको जहां उन्होंने रोक लिया, वहां पर वो कोई दरवेश नाम था उसका, मुख्तखल उसका दरवेश, जी, उसको रोक लिया एयरपोर्ट के ऊपर। अब रोका तो उसके बाहर उसने कहा मैंने तुम्हारे काम किया है सर, मुझे क्यों ऐसे? जब मुसलमानों पर इतनी बुराई है, तो बीइंग एन इस्लामिक रिपब्लिक, पाकिस्तान को इस तासुब में कितना असर हो सकता है? पाकिस्तान कितना असरअंदाज हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान तो ये सोच ले कि असल निशाना पाकिस्तान है, उसकी बुना मैं बताता हूं। हाफिज सईद की नजरबंदी असल निशाना पाकिस्तान है। पूरी मुस्लिम उम्मा में अमेरिकन एंड ज्यूज ये पाकिस्तान को एज एन इकोनॉमिक, जिसे कहते हैं बूम के अंदर जी, वो तो उन्होंने वैसे तबाह कर दिया जी, एज एन एटॉमिक पावर अब मुस्लिम कंट्री बर्दाश्त नहीं करती, ये कबूल ही नहीं है, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, कबूल ही नहीं है। राइट। अब पाकिस्तान को या तो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जो कुछ भी प्रोग्राम जो है वो खत्म करना पड़ेगा, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वाइंड अप करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के हुक्मरान चाहते हैं इस वक्त, मुझे ये लगता है, क्योंकि आज
حافظ سعید پہ پابندی جو لگی ہے جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مودی کو کیونکہ خوش کرنا اور ساتھ امریکہ کو خوش کرنا. تو دوستیاں بدل رہی ہیں نا, یہ تو طے ہو گیا نا کہ دوستیاں بدل رہی ہیں. دیکھیں نا, دوستیاں بدلی نہیں. پاکستان میں اس وقت پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف جو کام کر رہا ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے, نواز شریف کی حکومت. پاکستان کا انٹرسٹ اس وقت چائنا اور رشیا کے ساتھ وابستہ ہے, اور نواز شریف کا انٹرسٹ جو ہے, نواز شریف نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس نے اپنے تعلقات, ذاتی تعلقات ہندوستان سے خراب نہیں کرنے. اور پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ نے بھی طے کر لیا ہے کہ گالیاں پڑ جائیں, مسجدوں کو آگ لگ جائے, دنیا جہان میں کچھ ہو جائے, بابری مسجد کو آگ لگتی ہے اور تم لوگ پورے پاکستان کو آگ لگا دیتے ہو. یہ مسجد نہیں تھی جو ہیوسٹن میں جلی ہے, بالکل ٹھیک. یہ کویبیک میں مسجد نہیں جلی تھی, کینیڈا میں, کینیڈا میں کویبیک وہی ہے نا, کویبیک سٹی, فرینچ سپیکنگ ایریا ہے جی. وہ مسجد نہیں تھی. کیا صرف ہندو مسجد کو آگ لگائے تو مسجد ہوتی ہے؟ ٹرمپ تمہارا باپ لگتا ہے کہ مسجد کو آگ لگائے, اس کے لوگ لگائے تو وہ جائز ہے؟ کسی ایک جگہ تو رکو یار. مسئلہ سارا یہ ہے جی کہ جس کے ڈالر پیٹ کے اندر ہوتے ہیں وہ ڈالر بولتے ہیں سر, اور چپ رہتے ہیں. I have a question. مجھے یہ بتائیے, مسجد صرف پاکستانیوں کی نہیں ہے, مسجد تمام مسلمانوں کی ہے. جب سعودی شاہ فرمان روا کو کال کرتے ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ, تو کہتے ہیں کہ جناب ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر مجھے تحفظات ہیں, آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں. تو وہ بھی تو مسلمان ہیں, ان کے ساتھ تو فون پہ بات کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ خدشہ پاکستان کو رہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص اور وہ قوم کہ جس کو مسلمان کہلانے پہ فخر ہو. اللہ نے کوئی نہیں پوچھنا قیامت کے دن کہ سعودی فرمان روا تو یہ کرتا تھا, تم کیا کرتے تھے. کیا قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ جب رسول اکرم فرمایا کہ میں تمہیں مسلمان کی پہچان بتاتا ہوں, مسلمان جسد واحد کی طرح ہوتا ہے, ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے, پورا عضو جسم جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے. کیا قیامت کے دن میری دلیل اللہ سنے گا کہ سعودی فرمان یہ کرتا تھا میں نہیں کرتا تھا؟ بالکل نہیں. پاکستان میں اگر اسلام کی غیرت ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے, میں قیامت کے دن سرخرو ہوں گا. پاکستان میں اگر سب سے زیادہ لوگ جو ہیں اللہ کے لیے تڑپتے ہیں, اسلام کے لیے تڑپتے ہیں, اور اسلام کا جہاں کہیں مسلمانوں پہ دکھ ہوتا ہے تو پاکستان کے لوگ اٹھتے ہیں, تو یہ میری خوش بختی ہے بھائی. یہ جن ملکوں میں نہیں ہوتا ان پہ لعنت ہے اس بات پہ کہ وہ مسلمان کی حیثیت سے بہیو نہیں کرتے. تو سر اس سارے معاملے کا دوشی ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹھہرانے کی بجائے ہم مسلمانوں کو کیوں نہ ٹھہرائیں؟ پہلی بات تو کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی میں نے 1000 دفعہ اس بات پہ کیا ہے کہ مسلمان آپس میں نہیں لڑتا بھائی, مسلمان حکمران آپس میں لڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بشار الاسد لڑتا ہے, that's the point. سعودی عرب فرما روا لڑتا ہے. آج اگر امریکہ سعودی عرب سے اپنی سپورٹ نکال لے, دبئی سے اپنی سپورٹ نکال لے, قطر سے اپنی سپورٹ نکال لے, بحرین سے اپنی سپورٹ نکال لے, بشار الاسد سے اپنی سپورٹ نکال لے, 10% کا حکمران ہے, 10% ہے الویٹس نصیری جس کا حکمران ہے بشار الاسد. خدا کی قسم کچے کھا جائیں ان لوگوں کو وہاں کے عوام. Absolutely right. دنیا میں مجھے کوئی ایک قوم بتائیں, کوئی ایک امت بتائیں کہ بندہ پیدا یمن میں ہو, بندہ پیدا اس میں ہو, مصر میں ہو, اور جا کے لڑے بوسنیا میں, جا کے لڑے چچنیا میں, جا کے جان دے کشمیر کے اندر. مسلمان قوم تو ایک ہے بھائی. مسلمان قوم جو ہے اس کے دھڑکتے ہیں دل ایک دوسرے امت کے طور پہ. مسلمان امت جو ہے وہ تو یہاں سے اٹھتے ہیں کہاں جا کے, تو وہ بیچارے اپنے کندھوں پہ بوریاں لاد لا کے کہاں جا کے ہیلپ کرتے. ابھی ملائیشیا میں روہنگا کے لیے دنیا کٹھی ہوئی ہے وہاں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے صرف اس بات پہ بدنام کیا جائے کہ ایک میرا حاکم جو ہے وہ خاتمی ہے اور دوسرا میرا حاکم جو ہے وہ سعودی ہے, اس کا وہ پتہ نہیں آج کل نام کیا ان کا, پرنس سلمان ہے, کیا نام ہے, شاہ عبداللہ, نہیں عبداللہ نہیں, کچھ اور ہے. ہاں بہرحال وہ ہے ٹھیک, شاہ سلمان ہے نا, اور ایک میرا حاکم بشار الاسد ہے. ان کو بٹھایا کس نے ہے؟ جس دن اس مسلم امہ کے خلافت عثمانیہ توڑی گئی ہے اس دن شریف مکہ کے 3 بیٹوں کو 3 ملک دے دیے گئے تھے, اور ان میں امریکن فوجیں اتری تھیں. یہ مسلمان نہیں ہیں, اور یہ سارے کے سارے سیکولر حکمران ہیں.
بالکل ٹھیک ہے، اور یہ سب کا پوائنٹ آ گیا ناظرین۔ جہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ 98 میں سینسس یعنی مردم شماری ہوئی تھی اور اب 18 سال بعد بھی کھٹائی میں پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان بننے کے بعد ایک بات طے تھی کہ مردم شماری ہر 10 سال بعد ہونی چاہیے۔ 1951 میں ہوئی، پھر 1961 میں ہوئی، 1972 میں ہوئی، اس کے بعد 81 میں اور 1998 میں۔ 98 کے بعد سے اب تک مردم شماری نہیں ہوئی ہے۔ اس کے لیے جب بھی بات کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی معاملہ کسی نہ کسی طور کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ اس پر بات کریں گے اوریہ صاحب سے۔ اوریہ صاحب، یہ آواز اٹھتی ہے تو آخر بلوچستان سے ہی کیوں اٹھتی ہے؟ نہیں، اس وقت تو کراچی سے بھی اٹھ رہی ہے، اکیلے بلوچستان سے نہیں اٹھ رہی۔ بلوچستان میں 2-3 وجوہات ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان میں 2 لوگ ہیں، 2 قومیتیں ہیں آباد ہیں، ایک ہے پشتون اور دوسرے ہیں بلوچ۔ اور بلوچ جو ہیں وہ ایک عرصے سے سمجھا جاتا تھا کہ انہیرنٹلی یہ صوبہ بلوچستان کا ہے، جو بلوچوں کا ہے۔ جی، لیکن 1979 کے دسمبر میں، جس وقت سور انقلاب کے بعد جو انقلاب ٹوٹا ہے افغانستان میں، اور رشین فورسز جب آئی ہیں، تو جب پہلا مہاجر کوئٹہ آیا ہے تو اس وقت میں وہیں اسی جگہ پہ موجود تھا۔ تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ اب کوئٹہ قندھار بنتا چلا جائے گا۔ کوئٹہ ایک بڑی ویل سیٹلڈ آبادی تھی جس کے اندر ایک بیلنس تھا۔ اول تو 2 لوگوں کے 2 قبیلوں کے بارے میں کہا جاتا تھا، ایک تھا کانسی اور ایک تھے شاوانی۔ یہ تو کانسی جو ہے یہ بیسیکلی پشتون قبیلہ ہے، اور شاوانی جو ہے یہ بنیادی طور پر بلوچ قبیلہ ہے۔ بروئی سپیکنگ ہے لیکن بلوچ ہی کہلاتے ہیں وہ بھی۔ اچھا، تو اور یا پھر اور چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، تو کچھ بڑے گھر تھے جو انگریز کے آنے سے پہلے سے بھی آباد تھے، بعد میں تھے، جیسے نواب رسانی کا گھر ہے، جیسے خیر بشمری کا گھر ہے، جیسے نواب اکبر بگٹی کا گھر ہے۔ یہ بڑے بڑے نواب سردار سارے کوئٹہ میں، خان کلات کا بہت بڑا گھر تھا وہاں پر اور ابھی بھی ہے۔ تو یہ سارے وہاں پر آباد تھے، نواب اف مکران کا، نواب اف خاران کا، ان ساروں کے گھر تھے وہاں پر۔ اور وہ ایک ایسی جگہ سمجھی جاتی تھی کہ جس میں تمام لوگ موجود ہیں۔ جی، تو جب وہ آنا شروع ہوئے مہاجرین، تو اس سے آبادی جو ہے اس کا ایک بیلنس جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوا۔ اور پھر آہستہ آہستہ، چونکہ وہ وہاں بھی کاکڑ تھے، یہاں بھی کاکڑ، وہاں بھی چکزئی تھے، یہاں بھی چکزئی، قبیلہ ایک تھا نا، زبان ایک تھی، گفتگو، اگرچہ کہ افغان مہاجرین پہچانے جاتے تھے۔ تو میرا خیال ہے علامہ لشکری لسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں بات کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم لسانی صاحب۔ وعلیکم السلام اوریہ صاحب۔ ہم نے ابھی تمہید باندھی تھی تو آپ کو انہوں نے ملا لیا، ماشاءاللہ بہت آپ زیادہ بہتر طور پہ بتائیں گے۔ 1998 کی مجھے یاد ہے اچھی طرح سینسس کے، وہ بلوچ علاقہ میں تو ہو گئی تھی، لیکن پشتون علاقے میں خصوصاً پشین میں اور کوئٹہ میں ذرا مشکلات بنے تھے، اور پشتونوں نے سب سے زیادہ اعتراض کیا تھا کہ ہم نہیں سینسس ہونے دیں گے کیونکہ مہاجرین بہت زیادہ ہیں اور ہمارا مسئلے بنتے ہیں۔ لیکن اس وقت لگتا ہے کہ بلوچ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سینسس جو ہے اس وقت تک نہ ہو جب تک تارکین وطن نہ ہو۔ دیکھیں عرضی ہے کہ اوریہ صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین کا ریلا آیا تھا، یہاں عام لوگ، اس میں اکثریت بلوچ ہوں یا پشتون، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی لیڈرشپ کا پالیسی نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے ڈکٹیٹر نے یہ سارے معاملات امریکی کے ساتھ مل کے کیا، اب وہ بوجھ ہم پہ خامخواہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے میں یہ جو افغان مہاجرین تھے، ان کے پاس وسائل 2 3 4 5 ممالک کے طرف سے آتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ معاشی طور پہ اسٹیبلشڈ تھے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز افغان جنگ پہ خرچ ہوئے، پھر وہاں ڈرگ منی ہے، وہاں انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں پورے دنیا کا، تو وہ اسٹیبلش ہوئے، اور پھر ہمارے جو اس ملک کے کرتے درتے ان کے بہت قریب چلے گئے۔ تو کاروبار، زندگی، معاملات، حتیٰ کہ جو اہم عہدے ہیں ان پہ اگر وہ پہنچ نہیں سکے، ان کو پہنچے ہوئے لوگوں کو انہوں نے اپنا حامی بنا لیا۔ تو رئیسانی صاحب، آپ کا اعتراض کیا ہے اس سینسس پہ، مردم شماری کے ہونے پہ اعتراض کیا ہے؟ جی عرض یہ کہ بے ادبی معاف، ہمارے ملک میں جب بھی کوئی
واقعہ پیش آتا ہے اس کے پس پردہ ضرور کوئی نہ کوئی انٹریگ سازش ہوتا ہے. اب اچانک ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب سوموٹو لیا گیا اور یہ سینسس کو کہا کہ ایک آئینی ضرورت ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آئینی ضرورت تو آرٹیکل 6 اور 62-63 بھی ہے, اس پہ بھی آرٹیکل 9 اور 10A پہ بھی سپریم کورٹ کو خود اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا. تو اچانک اس پہ کیوں ہوا؟ اب اعتراض یہ ہے, پہلی بات یہ کہ بلوچ علاقوں کے کئی ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جن میں آپ شمال مشرقی ڈسٹرکٹ سے اور جنوب مشرقی ڈسٹرکٹ سے لے کر آخر جیونی اور گوادر اور اس علاقے تک جائیں, یہاں ایک حالات ایسے کریٹ ہوئے ہیں کہ وہاں کے لوگ ایک بہت بڑے تعداد میں نقل مکانی کر کے دوسرے علاقوں میں سندھ اور پنجاب میں چلے گئے. اب اگر سینسز ہو اور ان لوگوں کو ایک طرف سے جو ہے اس سینسز کا حصہ نہیں بنایا جائے تو ایک ناانصافی ہوگی. میں تھوڑا سا خیر یہ بات آپ کی بڑی جینوئن سی بات ہے, مجھے معلوم ہے کہ بڑا اچھا خاصا وہاں سینسٹیو سا ایشو ہے افغان ریفیوجیز کا, لیکن ایک بات بڑی عجیب و غریب سی ہے کہ پورے بلوچ علاقے میں جہاں جہاں باغ آباد ہوا ہے, جہاں جہاں کا لوگوں نے اپنے لوگوں کو اپنی زمینوں کو سیراب کیا ہے, تو مہاجرین کو اس طرح آ کے وہاں خود ہی آباد کیا اور پھر ان کے خود ہی شناختی کارڈ بنائے, وہ پارٹ آف دا کلچر بنا لیا گیا ان کو. دیکھیں عرضی کہ اکثریتی لوگوں نے ان کو آباد نہیں کیا. یقیناً کچھ لوگ ہوں گے کہ ایک ان کے علاقے میں اگر کوئی دہقان نہیں مل رہا تھا تو ایک محنت کش کو لا کے انہوں نے وہاں کام وغیرہ دیا, مگر اکثر اب بلوچ علاقوں میں نہیں ہے. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نقل مکانی کر کے گئے ہیں بلوچ علاقوں میں, IDPs ہیں, اچھا ہاں, وہ سینسز میں نہیں آ سکیں گے. پھر کوئٹہ میں یہاں ایک مذہب کے نام پہ دہشت گردی کی گئی, کوئی 80-90 ہزار فارسی اسپیکنگ ہزارہ شیعہ بھی اس وقت نقل مکانی کر کے چلے گئے. پھر کوئٹہ شہر کے اندر جن کو ہم سیٹلرز کہتے ہیں, اردو ہند کو اور پنجابی اسپیکنگ لوگ, وہ بھی چلے گئے, تو یہ ناانصافی ہو گیا. پھر اس کے اوپر آپ اگر افغان مہاجرین کو حصہ بنائے سینسس کا, جو کہ بننے جا رہا ہے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام معاملات کے بعد اگر سینسس ہو وہ ایک کنٹروورشل, یہ تو صحیح, ایک متنازع سینسس, یہ تو صحیح ہے, لیکن رسانی صاحب ایک چیز ہے کہ اب دیکھیں پنجابی آبادی ہاتھ سے نکل آئی, وہ بیلنس اسٹرائک ختم ہو گیا, ان کے واپس آنے کا کچھ چانس لگتا تو نہیں فوری طور اس میں مستقبل میں ہزاروں کے واپس آنے کا چانس بھی, مجھے کوئی آسٹریلیا جا کے بیٹھ گیا, کوئی کہیں بیٹھ گیا, کہیں بیٹھ گیا, لیکن اب ہوگا کیا؟ یا تو سینسس کو روک دیا جائے فوری طور پہ, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سینسس ہوگا اگر اس کے لیے پہلے تو ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ ہم پولیو کے جو ورکرز ہیں ان کو تو نہیں بچا سکتے ہیں, تو یہ 15-20 دن کا آپریشن پورے. لیکن سر یہ لاجیکل بات تو نہیں ہے نا سر, اس سارے معاملے کو روکنے کے لیے 98 کے بعد سینسس نہیں ہوا ہے. اب آپ سینٹ میں چلے گئے ہیں, قومی اسمبلی میں چلے گئے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے اس کو رکوانے کے لیے, لیکن ہم اس کا بائیک آؤٹ نہیں کریں گے. اب جرگے کی نظر کر دیں گے اس سارے معاملے کو؟ نہیں, عرض یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں, اگر تھوڑا 2 منٹ دے دیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جو عام ورکرز اسکول ٹیچر جانے کے لیے تیار نہیں ہے, جہاں انسرجنسی ہو رہی ہے, تو آپ وہاں سینسس کیسے کریں گے؟ نہیں ہو سکے گا. کوئٹہ کے اندر آپ پولیو ورکرز کو نہیں بچا سکتے تو دور دراز علاقوں میں کیسے ہوگا؟ اب ہونا یہ چاہیے, جرگہ یہ منعقد ہو رہا ہے کہ ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں جو منصفانہ سینسس کے لیے حکومت کے ساتھ بات چیت کرے. یہ کب ہو رہا ہے سر؟ جرگہ کب ہو رہا ہے؟ کچھ دنوں میں ہوگا. اچھا, کچھ دنوں میں, کل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, بہت بہت شکریہ ریحان صاحب, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی سرکردگی میں جرگہ جو ہے یہ کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے. جی اور صاحب, ریحان صاحب اصل میں بات جو ہے ان کی بڑی لاجیکل ہے. انسرجنسی ہو رہی ہے جی, ڈیرہ بگٹی سے لوگ سندھ گئے ہوئے ہیں, کولو سے نکلے ہوئے ہیں. اچھا, پھر بلوچ بنے طور پر نمائڈ ہوتا ہے. اور یہ صاحب لیکن سینسس جیسے سینسٹیو مسئلے کو 18-20 سال سے سینسس پاکستان نے ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. سینسس پاکستان نے خود ایک عجیب و غریب طریقے سے ہوا بنایا ہوا ہے. نادرا کے پاس ہر اس بندے کا ریکارڈ موجود ہے
جو پیدا ہوا ہے بے فارم جس کے جی پاس موجود بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا ایڈریس بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ لاہور میں والٹن سے نکلے اور جانا چاہے نا اگر ڈیفنس میں بھی مکان نیا بنا لے تو پتہ تبدیل کراتا ہے اپنا. جی شناختی کارڈ کے بعد بغیر آپ کو بے نظیر انکم سٹوٹ پر 1000 روپیہ نہیں ملتا. نہیں ملتا, نو ڈاؤٹ. لوگوں کو ڈور ٹو ڈور سینسس پتہ نہیں کس زمانے میں کس صدی میں رہتے ہو یار تم لوگ. اب تو آن لائن ہو جانی چاہیے. جان بوجھ کے ایک چیز کریٹ کرتے ہیں, ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں, اس ملک کے اندر کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کس بندے کا نام بے فارم میں موجود نہیں ہے, اس کی ڈیٹ آف پیدائش موجود نہیں ہے, کس جگہ کس بندے کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. اور ایسا مجھے یہ بتائیے یہ ابہام کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ حکومتی اتحادی ہے. حکومت آج کھڑے ہو گئے. نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے, میر حاصل بزنجو حکومتی اتحادی نہیں سب کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, پہلی دفعہ جب سینسس رکی ہے تو کراچی سے رکی ہے. کیوں رکی ہے؟ ڈیلیمیٹیشن کی جب انہوں نے اٹھائی تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایک بلڈنگ جس کے اندر 6 بندے نہیں رہ سکے وہاں 6000 بندے رجسٹرڈ ہوئے. یہ کس نے کیے؟ ڈسکریپنسی کہاں سے آئی؟ ہمارا سیاستدان کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سینسس کیوں نہیں اس کے بعد ناظرہ پہ شفٹ ہوتی؟ آپ اندازہ کریں کہ آپ کا ووٹنگ لسٹ اور ہے, آپ کی ناظرہ کی لسٹ اور ہے. او بھائی سمپل سی بات ہے, ایک کارڈ بناؤ اور اس کارڈ پہ کوئی بندہ جہاں چاہے ووٹ دے دے. اگر ایک دفعہ ووٹ استعمال ہو گیا اس کا اینڈ دیٹس آل اٹس ریکارڈ. اتنا آپ کمپیوٹرائز کام نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے ملکوں نے کمپیوٹرائز کر لیا ہوا ہے سارے کا سارا اپنے آپ کو. جس دن آپ نے 8.5 کروڑ موبائل فون کے تھے ان کے سم کرنے تھے نا, تو گلی گلی میں بچے لے کے نا وہ پھر رہے ہوتے تھے کہ آئیں انکل میں آپ کا کر دوں. انگوٹھا لگاتے تھے اور ناظرہ کے ساتھ بایو میٹرک کرنا تھا نا. بایو میٹرک جی جی آپ کی دم پہ پاؤں کتنے رکھا تھا بایو میٹرکس کا؟ امریکہ نے. ٹھیک, آپ نے کر لیا. بالکل ٹھیک. آپ سب کچھ لگا لیتے ہو. آپ کی امریکہ آپ کی دم پہ پاؤں رکھے, آپ ایئرپورٹ کے اوپر وہ کورنیا والی جو ہے نا مشین لگا, 50 دفعہ میرا آنکھ کی تصویر کھینچی ہے. میں ایک دن ہاتھ باندھ دیے, میں نے کہا بھائی اتنی تصویریں اس کی ہو چکی ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹ اتنے نہیں اتنی میری تصویریں ہو گئی ہوگی, لیکن کھینچے جا رہے ہیں. جب جو امریکہ کہتا ہے وہ سارا کچھ کر. حالت یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اس وقت دنیا کے 70% لوگوں کے انگوٹھے ہمارے ریکارڈ میں آ چکے ہیں. اتنی بڑی یہ آئی تھی, اپنا رپورٹ آئی تھی ٹائمز کے اندر کہ یہ جب سے یہ فون آیا ہے نا, یہ سمارٹ فون, لوگوں کے انگوٹھے اور لوگوں کی کارنیا کی تصویریں ڈیٹا بینک کے اندر پہنچ چکی ہیں امریکہ کے. آپ کس دنیا میں رہتے ہو؟ میں آپ کو ایک چھوٹی مثال آپ کو بتاؤں. میں ایم ڈی واسا, اس کے بعد آپ بے شک مجھے پتا بریک لینے میں تھا, ایم ڈی واسا تھا تو اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ ہم نے ایک سروے کرانا تھا, گیما ریز سروے. جی وہ سا کہ زمین کے نیچے پانی کتنا ہے. تو ایک بندہ آیا ہوا تھا تو اس کو ہم نے کہا کنٹونمنٹ بھی شامل ہے وہاں پر, تو ہم نے وہاں پرمیشن لینے چلے گئے. تو ہم نے کہا جن کو پرمیشن دے. اس نے اس کو بندے کو تو بندہ جو تھا نا ڈیوڈ باکس تھا, میں نام بھی لے لیتا, اس بندے کو ذرا ایک منٹ سائڈ پہ کیا, مجھے کہتا ہے آپ عجیب آدمی ہیں, آپ گیما ریز سروس کنٹونمنٹ کے اوپر کروائے جا رہے ہیں, آپ کو اندر نہیں سیکورٹی مسائل کیا ہوتے ہیں. اچھا وہ بندہ جو ہے وہ مجھے چپ کر کے اس نے کہا رہنے دو. مجھے کہتا ول یو گیو می پرمیشن فار 2 days ٹو لیو دس کنٹری. میں کہا اوکے. وہ چلا گیا, ایشین بینک کا ماہر تھا, وہاں سے جا کے اس نے پورے سیٹلائٹ کی ایک امیجری لے کے آ گیا پاک کوئٹہ کے, جس میں اس اپنا ان کی تصویریں تھیں, یہاں تک کہ کینٹ کے اندر جو گاڑیاں گھوم رہی تھیں ان کے نمبر پلیٹ بھی اس پہ آتے تھے. Oh my goodness. You know from where I bought it? میں نے کہا from an open market shop in New Delhi. Oh my goodness. تو اب تو آپ کو یہ جو گوگل ارتھ پہ آپ جاتے ہیں, آپ اپنے گھر کا دروازہ نکال لیتے ہیں, اور یہ وہ سائٹ ہے جو کہ پیڈ نہیں ہے. جب پیڈ پہ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, اور ایکوریسی کے ساتھ کریں گے. آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. او بھائی آپ ایسا کرو, آپ ایک سینسس چھاپ دو, اس کے بعد اعتراض مانگ لو. یہ بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی از دیئر. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فلسطینی صدر محمود عباس کی. پاکستان پہنچ چکے ہیں, پاکستان کے دورے پر ہیں. ان کا یہ تیسرا دورہ ہے گزشتہ 15 سالوں میں. دیکھتے ہی کیا ہیں کہ اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल दी जाती हैं। अगर आप लाइव कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप इस पर बात कर सकते हैं। आज के टॉपिक पर ही हमसे बात कीजिएगा। और ये सब आपसे जानना चाहूंगा, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास पाकिस्तान के दौरे पर हैं, 17 रुकनी वफ्द के हमरा यहाँ पहुंचे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं महमूद अब्बास के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता ज़ाती तौर पे। जी, ये उन लोगों में से है कि जो उन्होंने फ़लस्तीनी कॉज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमास जो जीती हुई थी, उनका जो मुहासरा हुआ गजा के अंदर, इस शख्स की वजह से तो हुआ था सारे का सारा। और बहरहाल फ़लस्तीनी है, मुसलमान है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। अल्लाह ताला उसको तौफीक दे कि इसराइल के मुकाबले में खड़ा हो और इसराइल के मुकाबले के अंदर जैसे यासर अराफात के बारे में आखिरी दिनों में सारी हिम्मत हार गए थे जी। और वो सारा कुछ कर। देखिए, जो फ़लस्तीन का दुश्मन है ना, इसराइल, और इसराइल जो है उसका जो दुश्मन है, इसराइल उसको छोड़ता नहीं। शेख अहमद यासीन उसका दुश्मन था ना, बेचारा पैरालाइज था, फालिज ज़दा था, उसको जाकर उन्होंने मारा वहां। हमास की कितनी लीडरशिप को उन्होंने शहीद किया है। बिल्कुल ठीक। तो ये उनके चहेते हैं, हम क्या कह सकते हैं। मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। लाइव कॉल हम लेना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कॉलर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? वालेकुम अस्सलाम जनाब, अदनान नसीम अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी अदनान साहब, कहिए क्या कहेंगे? मोहतरम वरिया साहब, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपकी जो गुफ्तगू सुनी तो उसको सुन के तो आज आपको आई लव यू कहने का दिल चाहता है। और मेहरबानी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं आईने के सामने खड़ा होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। अल्लाह का वाह। तो वरिया साहब, बात यह है कि जो बातें आप हुक्मरानों के अज़ाइम के बारे में बता रहे हैं, तो क्या ये अज़ाइम हमारे रियासती इदारों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं मालूम होंगे? उनको मालूम है, हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। ये पनामा का मुझे जो अब जो टर्निंग हो रही है ना, इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि अब ये किसी न किसी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक बात बताऊं, आज मैं एक जगह कह रहा था कि पाकिस्तान में बुरे से बुरा ब्यूरोक्रेट या बुरे से बुरा सियासतदान या बुरे से बुरा ताजर जो होता है ना, जो बेईमानी करता है, करप्शन में पकड़ा जाता है, तो वो बड़े आराम से कहता है कि यार मैंने बेईमानी की है, मेरी बेटियों और मेरे बेटों को छोड़ दो। जी, ये कितनी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर पर करप्शन का इल्जाम लगे और बेटों और बेटियों को अदालत में अपने बच्चों को फ्रंट पे ले आए हैं। बिल्कुल ठीक है अदनान साहब, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका। और ये सब पनामा भी अब एक टर्निंग जी बहुत बड़ी। देखिए, पहली बात, बहुत टर्निंग पॉइंट, 2-3 चीजें। पहली बात तो यह है कि अब नून लीग जो चाहे कहे कि जनाब अंडर डोरस था, फलां था, ये था, वो था, ये सागदार का लिया गया था। तमाम बयानात जो 164 के होते हैं, ये पुलिस कस्टडी के अंदर बंदा जो है कहता है वॉलंटरली कि मैं, बेशक मार के उसे कहा जाता है, लेकिन होता उसका बयान का यह है कि मजिस्ट्रेट के पास जब पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उससे 6 सवाल करता है। क्या ये बयान तुमसे जबरदस्ती तो नहीं लिया जा रहा? वो कहता है नहीं। क्या ये बयान तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, तुम्हें पता है? 6 सवाल। हम खुद 164 के बयान मैंने कम से कम 100 के हिसाब से लिए होंगे। राइट। इन बयानों की सबसे ज्यादा कानूनी हैसियत होती है, ठीक है जी। और कहा जाता है मुशर्रफ की कैद में, तो SHO की कैद ज्यादा सख्त होती है मुशर्रफ से, वो जो साथ पे खड़ा होता है। उसके बाद वजह का बयान लेने के बाद उस बंदे को पुलिस के हवाले नहीं किया जाता। इसहाक डार साहब से बयान ये लिया गया था को 20 तारीख को उन्होंने माफी की दरखास्त दी जी। 20 तारीख को माफी की, उनकी 21 को मंजूर हो गई। बिल्कुल। फिर 24 को एक दरखास्त नैब ने मजिस्ट्रेट को दी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती थी, वो आगे मजिस्ट्रेट का था कि जनाब एक बंदा जो है सागदार नामी, वो कुछ बयान देना चाहता है जो कि कन्फेशनल, इतराफी बयान। जी जी, ठीक। और वो रिकॉर्ड कर, उन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिया। अब वो बयान जो है, वो बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल होना, वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। मैं आपको, क्योंकि मैं 3-4 लोगों को जाता हूं जो सागदार साहब से मिले थे, अगर कोई बोलेगा तो मैं नाम भी ले लूंगा उस जमाने में। तो सागदार साहब से जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा जैसे मसला जो है कि मुझे हुकूमत से ऑफर हुई है और मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप की भी ऑफर हो रही है, तो मैं क्या करूं? अच्छा। मैं जाती तौर पर जानता हूं। राइट। तो उन्होंने कहा सोच लूं, सब कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया है, कुछ नहीं। आई नो द पीपल ने। उस दौरान वो सऊदी अरब चले गए और सऊदी अरब नवाज शरीफ फैमिली को अंदाजा हुआ कि ये बंदा अगर कहीं फिसल गया तो हम तो गए, तो इसको तुम रिश्ते में बांधो।
ایسا میاں باندھو، شریف صاحب نے جکڑ ایسا لو۔ باندھا وہ پھر نواز شریف صاحب کی بیٹی جو ہے ان کے بیٹے سے شادی ہوئی۔ شہباز شریف صاحب والا واقعہ میں نے ضرور سنا ہے، اس سے پہلے ایک لائیو کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میاں طارق جاوید بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی طارق صاحب فرمائیے کیا کہیں گے؟ جی میں خارجہ پالیسی پر، پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بات کرنا چاہ رہا جی ہوں۔ فرمائیے۔ پچھلی 4 دہائیوں سے ہم امریکہ کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں، تقریباً 40 سال ساتھ دینے کے باوجود آج پاکستان پر امریکہ کی جانب سے کڑی جانچ پڑتال اور امیگریشن پر پابندی کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبکہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک۔ کیا یہ لوگ عزت طلب کرنے کے لیے کافروں کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں اس میں؟ اور یہ صاحب آپ، اور ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب مودی صاحب کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات بحال رکھنے کے لیے پاکستان اور مسلم دنیا میں خدمت کرنے والوں پر پابندیاں لگتا ہے لگا بالکل رہے ٹھیک ہیں۔ ہے، بالکل ٹھیک ہے طارق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، ویری ویلڈ پوائنٹ۔ ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں پھر جواب لیں گے اور یہ سب سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نعمان بات کر رہا ہوں ملاکنڈ سے۔ جی نعمان صاحب کہیے کیا کہیں گے؟ سر میں نے ایک بات کرنی ہے، یہ جو سارے پروجیکٹ لگ رہے ہیں پاکستان میں یہ تو چائنیز لگا رہے ہیں، تو اس حکومت نے کیا کیا اور اس نے جو اتنا سارا قرضہ لیا ہے یہ ہم عوام کہاں سے لوٹائیں گے اور کیسے بالکل ٹھیک ہے، لوٹائیں گے؟ پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ جناب، آپ نے کال کیا مالاکنڈ سے۔ جی اور یہ سب ایک بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن پاک کی ایک نہیں کئی آیات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جب تک تم ان کی ملت میں شامل نہیں ہو جائے گی تم پہ یقین نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک، بڑا واضح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو چائنیز لگا سی پیک چلا رہے ہیں، بیسیکلی ظاہر بات ہے قرضہ تو بہت زیادہ ہے، 40 بلین ڈالر کا آپ 4 بلین ڈالر جو ہے ہر سال ادا کریں گے۔ اور وہ چائنیز تو یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو ان کی ہوگی نا اپنا کرایہ دیں گے جی وہ بک ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اچھا، اور چائنیز کا یہ بھی ہو رہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ بینک کا قرضہ جو ہے وہ اپنی ہی فرموں کو وہیں دیں گے، یعنی چائنا کے بینک سے چائنا کے بینک میں منتقل ہوگا، وہ فرم جو ہے اپنے چائنیز کو بھیج رہی ہے، وہ جہاں کیا چیزیں لگا رہے ہیں اور سارا پاکستان کی لیبر کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ ایون کے پی کے اندر بھی، یہاں پر بھی گوادر کے اندر بھی یہ صورتحال۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے جی اب اس دوراہے پہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جو میں فائنل بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک طرف کا ہونا پڑے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں کسے ایک دی ہو ہیرے، یا رانجھے یا کھیڑے، یا امریکہ کو ساتھ رکھے گا اور یا چائنا اور روس کو ساتھ رکھے گا۔ اور یہ صاحب کے کمنٹس آ گئے۔ ناظرین اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام سے جمیل فاروق کی اور اوریہ مقبول جان کو اجازت دیجیے گا۔